کہ میرے شیخ طریقت فرماتے ہیں کہ موت کے وقت جو ہے تم نے کیا کرنا ہے، مجھے وصیت دی، مجھے سکھایا، اور ایک دن خود لیٹ گئے اس طرح، کہتے ہیں اس طرح کپڑے باندھو، تنہائی میں دونوں ہیں۔ آج کوئی سیکھتا ہی نہیں، آج کوئی پوچھتا ہی نہیں کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے کہ جب بھی آپ کے بزرگوں میں سے والد گرامی میں سے یا کوئی بھی بزرگ گھر کا فوت ہوتا ہے تو آپ اس کے قریب رہیں اور سب سے پہلے اس کے لیے تلقین پڑھے، تلقین جان کنی کی حالت میں جب روح گلے کو آئے اسے کلمہ شہادت کی تلقین کرے، بلکہ اسے یہ نہیں کہنا ابا جی امی جی بھائی جان یہ پڑھے، نہیں، بس پڑھنا ہے، کہیں وہ انکار نہ کر دے، پڑھنا ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ پڑھے۔ کلمہ شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جو تلقین کرے وہ پڑھے۔ اگر مرنے والا یہ پڑھ لے تو وہ خاموش ہو جائے، کیونکہ اس کی آخر کے اوپر گواہی آ گئی کہ اس نے پڑھ لیا، اب اور کوئی بات نہ کرے اس کے اوپر۔ موت کے بعد لوگ بہت شور و ویلا کرتے ہیں، بندہ مر رہا ہے اس کے پاس کھڑے ہیں، وہ ہو سکتا ہے جو باتیں کر رہے ہیں وہی بات منہ سے نکال دے اور آخری بات کوئی دنیا کی ہو، نہیں، جب ایک دفعہ تلقین سے اس کے لفظ منہ ہل گیا، آپ نے محسوس کر لیا کہ اس نے پڑھ لیا ہے، آپ رک جائیں۔ ہاں اگر وہ پھر دوبارہ کوئی دنیا کی بات کر دیتا ہے تو اس وقت پھر آپ تلقین کرنا شروع کر دیں، اور جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ اپنی تلقین کو موقوف کر دیں۔ پڑھنے کے بعد اگر وہ بات کرتا ہے تو پھر آپ نے دوبارہ کلمہ شریف پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ جلیل القدر صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ صحیح مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، جامعہ ترمذی شریف کے اندر بھی میں نے پڑھا ہے، سنن ابی داؤد کے اندر بھی پڑھا ہے، سنن کبری البیہقی کے اندر بھی میں نے پڑھا ہے، المعجم الکبیر للطبرانی کے اندر بھی میں نے اس حدیث مبارک کو پڑھی ہے۔ اس کے لیے میں ایک تشریح تھوڑی سی بیان کرتا چاہتا ہوں کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی مرنے والا ہو تو تم اس کے سامنے کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ۔ یہاں پہ یہ حدیث میں یہی آیا، اس پہ فقہائے کرام نے ارشاد فرمایا ہے صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہوگا، اس کلمے سے وقت کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے آپ نے گرامر کا لحاظ رکھا، کلمہ کو مختصر پڑھا۔ جہاں بھی لا الہ الا اللہ کا ذکر آئے گا حدیث مبارک میں اس سے مراد پورا کلمہ شریف ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آدھا کلمہ تلقین نہ کیا جائے بلکہ پورا کلمہ اس کے سامنے پڑھا جائے۔ یہ ہے موت کے وقت کا پہلا کام، جب نزع کی کیفیت میں سقر کی حالت کے اندر آپ دیکھتے ہیں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے محمدی رونی قافلہ کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔